فرض کریں آپ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں اور یہ کالی گوٹی کو آپ ہٹ کرتے ہیں جو جا کر اس نیلی گوٹی کو ہٹ کرتی ہے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں یہ کالی گوٹی یہاں رک جائے گی اور یہ نیلی گوٹی یہاں سے آگے کو نکل جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اس نیلی گوٹی کی رفتار کیا ہوگی؟ اب اس سوال کا جواب کئی زاویوں سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب جس حوالے سے معلوم کریں گے اس کانسیپٹ کو طبیعیات کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کنزرویشن آف مومنٹم، یا اردو میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں مومنٹم کا تحفظ۔ اس اصول کے مطابق جب بھی دو یا دو سے زیادہ جسم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اس پورے سسٹم کا مومنٹم تبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہی رہتا ہے۔ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل تو ہوتا ہے مگر اس کی کل ویلیو وہی رہتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں جیسا ہم نے ابھی یہاں دیکھا محفوظ رہتی ہے۔ اب اس کانسیپٹ سے کیا مراد ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہم اپنی کیرم بورڈ والی اسی مثال پر واپس آتے ہیں۔ اس کیرم بورڈ کو ہم ایک سسٹم تصور کر لیتے ہیں جس میں یہ دو جسم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اس ٹکراؤ سے پہلے کا مومنٹم اس سسٹم کا انیشیل مومنٹم ہوگا اور ٹکراؤ کے بعد کا مومنٹم فائنل مومنٹم ہوگا، اور ہمارے اصول کے تحت یہ مومنٹم سیم یا ایک جیسا ہوگا۔ سو اسے ہم لکھ سکتے ہیں انیشیل مومنٹم از ایکول ٹو فائنل مومنٹم۔ اب فرض کریں اس کالی گوٹی کا میس 10 یونٹ اور اس نیلی گوٹی کا میس ہے 15 یونٹ، اور یہ کالی گوٹی کی ویلوسٹی ہے 6 یونٹس اور اس نیلی گوٹی کی ویلوسٹی ہمیں معلوم کرنی ہے۔ ان ویلیوز کو ہم اس ایکویژن میں سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ ہمارا انیشل یا ابتدائی مومنٹم ہوگا یہ کالی گوٹی کا مومنٹم جمع اس نیلی گوٹی کا مومنٹم۔ سو یہ ہو جائے گا 10 انٹو 6 جمع 15 انٹو 0، اور یہ برابر ہو جائے گا 10 انٹو 0 جمع 15 انٹو v، اور یہ ہو جائے گا جناب 60 از ایکول ٹو 15v، اور v برابر ہو جائے گا 4 کے۔ تو اس اصول کے حساب سے اس نیلی گوٹی کی ویلوسٹی ہو جائے گی 4 یونٹس۔ تو اس اصول کی مدد سے ہم حرکت کرنے والے اور ٹکرانے والے جسموں کے مومنٹم، ویلوسٹی، قوت اور میس وغیرہ کافی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے اگر کبھی کوئی بندوق فائر ہوتے ہوئے دیکھی ہو خدا نخواستہ، تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ فائر کے ساتھ ہی بندوق ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہوتی ہے۔ جب گولی فائر ہوتی ہے تو وہ ایک بہت بڑے مومنٹم کے ساتھ آگے کی طرف نکلتی ہے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ایک سسٹم کا مومنٹم وہی رہتا ہے، تو اس گولی کے مومنٹم کے برابر مومنٹم مخالف سمت میں پیدا ہوتا ہے جو بندوق کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیتا ہے، اور یوں ہمارے سسٹم کا ٹوٹل مومنٹم محفوظ رہتا ہے یا کنزرو رہتا ہے یا ایک جیسا رہتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد دراصل نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت ہے، جس کے مطابق ہر عمل یا ایکشن کا برابر رد عمل یا ری ایکشن مخالف سمت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال اسپیس راکٹس ہیں۔ راکٹس ایک ساکت حالت سے اچانک اتنی تیزی سے اوپر کی طرف کیسے اٹھتے ہیں اور پھر مومنٹم اور رفتار پکڑتے جاتے ہیں؟ انہی اصولوں کی بنیاد پر یہ راکٹ نیچے کی طرف ایک طاقتور مومنٹم پیدا کرتا ہے مختلف کیمیکل کمبسشن ری ایکشنز اور گیسز کے ذریعے، اور یہ طاقتور مومنٹم اس راکٹ کو مخالف سمت میں اوپر کی طرف اتنی ہی قوت یا رد عمل سے آگے کی طرف اوپر کی طرف بڑھاتا ہے۔ لیکن اس کنزرویشن آف مومنٹم کے اصول کی ایک بنیادی شرط ہے، مومنٹم اس وقت تک برابر رہے گا یا محفوظ رہے گا جب تک کہ اس سسٹم پر کوئی بیرونی قوت یا قوتیں اثر انداز نہ ہو رہی ہیں۔